رسولہ الکریم۔ آج 14 اگست 2022 ہے۔ اب سے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہم ہندوستان کی آزادی کا 75واں یوم آزادی منائیں گے۔ ہندوستان کی آزادی میں ویسے تو ہر قوم اور ہر مسلک کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے جتنی قربانی پیش کی ہیں دوسری قوموں نے نہیں پیش کی۔ لیکن تاریخ کے اوراق سے مسلمانوں کے نام کو مٹا کر مجاہدین آزادی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ حالانکہ جنگ آزادی کی شروعات ہی مسلمانوں نے کی تھی، اور مسلمان اس میں حصہ نہ لیتے تو ملک آزاد نہ ہوتا۔ ہندوستان میں جب سے مسلمانوں نے قدم رکھا ہے، ایک انقلاب برپا کر دیا اور یہاں کے رہنے والوں کو سلیقہ اور شعور سکھایا۔ یہ کوئی لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے خود کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، مغرب سے آنے والے مسلمان اور اسلام کی آمد ہندوستان کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس خرابی جو ہندوستان میں ہندو سماج میں پیدا ہو گئی تھی، یعنی چھوا چھات کی بیماری، اس کو دور کیا۔ اور آگے نہرو جی لکھتے ہیں کہ جو ہندو سماج میں برابری کے حق سے محروم تھے وہ آنے والے مسلمانوں سے بہت متاثر ہوئے۔ دیکھیے تلاش ہند جلد اول میں۔ کانگریس کے سابق صدر ڈاکٹر پٹابھی سیتارمیا نے جے پور کی ایک سبھا میں صاف لفظوں میں کہا تھا، مسلمانوں نے ہمارے کلچر کو مالا مال کیا ہے اور ہمارے نظم و نسق کو مضبوط بنایا، نیز وہ ملک کے دور دراز حصوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے میں کامیاب ہوئے۔ ہندوستان کے ادب اور یکجہتی میں ان کی چھاپ بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے ہندوستانی مسلمان صفحہ نمبر 34 پر۔ ڈاکٹر پٹابھی سیتارمیا کے کہنے کا مقصد واضح ہے کہ ملک میں انہوں نے ہی حکومت کرنی سکھائی، یعنی مسلمانوں نے۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے رجواڑوں میں پورا ہندوستان بٹا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے آ کر سب کو ایک دھاگے میں پرو کر مالا بنا دی، اور ہندوستان کی سرحدیں افغانستان اور چین تک پھیل گئیں، اور مسلمانوں نے ذات پات چھوا چھات کو ختم کر کے سب کو عزت دی۔ غرض مسلمانوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور پوری طاقت لگا دی، اور ایک مالی کی طرح اس ملک کو سجایا، اور اس قدر سجایا کہ جو ملک ذات پات چھوا چھوت اور غلط رسم و رواج سے عاجز آ چکا تھا اسے سونے کی چڑیا بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو اپنا وطن سمجھا، جس سے وہ کبھی نظریں نہیں پھیر سکتے تھے۔ تحریک آزادی میں مسلمان اور علماء کرام کا کیوں رول رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے چونکہ مسلمانوں نے اس ملک کو خون جگر سے سینچا تھا، اس لیے قدرتی طور پر انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت مسلمان ہی یہاں کے حاکم تھے، اور انگریزوں نے ملک مسلمانوں سے ہی چھینا تھا۔ اس لیے فطری طور پر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آگے آنا ہی تھا، اور پھر اسلام کسی طرح بھی غلام رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے علماء نے فرنگیوں سے مقابلہ ضروری سمجھا، لیکن اس کے برخلاف انگریزوں کو ہندوؤں سے کوئی خطرہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ ان کو اپنا حامی اور خیر خواہ سمجھتے رہے، جبکہ مسلمانوں نے ہمیشہ انگریزوں کو اپنا مخالف سمجھا۔ لارڈ ایلن گورنر جنرل 1843 میں لکھتا ہے، میں اس عقیدے کے خلاف کیسے آنکھیں بند کر لوں کہ مسلمانوں نے دیوانہ وار ہم سے دشمنی کی۔ اس لیے ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ مہربانی کی جائے،
اسی طرح ہنری ہیملٹن تھامس 1857 کی ایک جنگ آزادی پر لکھتا ہے، جس سے ہندو قوم کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ کے اصل بانی مسلمان تھے، ہندو نہیں تھے۔ یہ غدر مسلمانوں کی سازش کا نتیجہ تھی۔ ہندو اپنی مرضی سے شرکت نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے ہندوستانی مسلمان کتاب میں۔ سر ولیم نے کلکتہ کے ایک اخبار 16 جولائی 1869 کے شمارے میں لکھا ہے کہ حکومت خاص خیال رکھتی کہ مسلمان کو سرکاری نوکری نہ دی جائے۔ سندربن میں نوکری کی جگہ خالی ہوئی تھی، وہاں کے افسر نے اشتہار دیا کہ یہ نوکریاں صرف ہندوؤں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہندوؤں کی وفاداری کے نتیجے میں انگریزوں کی ان کے ساتھ ہمدردیاں برابر جاری رہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ جو گھر اور جس گھر کی عمارت میں جس کا مال لگا ہو، اس کا کوئی پتھر بھی گر جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان اور ہندوستان کا چپا چپا، یہاں کے باغات، یہاں کی ہر چیز مسلمانوں کے خون سے سینچی ہے۔ اس باغ کی سچائی میں جس کا پسینہ بہا ہو، اگر وہ اجڑ جائے یا اس کا کوئی درخت سوکھ جائے تو اس کو دکھ ہوگا۔ چونکہ ملک کی تعمیر میں مسلمانوں کا خون لگا تھا، اس لیے اس کا اجڑنا انہیں بالکل برداشت نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وطن پرستی اور دیش بھکتی مسلمانوں کے رگ و ریشے میں پیوست ہے، اور یہ شروع سے ہی رہی ہے۔ مسلمانوں نے کبھی دہشت گردی انجام نہیں دی۔ آزاد ملک میں سب سے پہلے دہشت گردانہ حملہ ناتھو رام گوڈسے نے کیا، اور مسلمان تو ملک کی ایک اینٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آر کے پنڈت نے راشٹر سہارا سے اپنی ملاقات میں کہا، جعلی نوٹوں کے معاملے میں بہو سنکھیک فرقے سے تعلق رکھنے والے کہیں زیادہ ملوث ہیں، اس لیے ISI کے نام پر الپ سنکھیک کو بدنام کرنا بے ایمانی ہوگی۔ دیکھیے 9 اگست 2002 کے راشٹر سہارا میں۔ آج پورے ملک میں مسلمان حکمرانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے نفرت کرنے والے بھی وہی قوم کے ہیں جس کی ایک اینٹ بھی تعمیر وطن میں نہیں لگی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی تاج محل کو، کبھی دہلی کی جامع مسجد کو، کبھی گیان واپی مسجد کو، اور کبھی متھرا کی شاہی عیدگاہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور قطب مینار پر اپنا حق جتایا جاتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں جبکہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، مسلم مجاہدین آزادی کا نام تاریخ کے صفحات سے ہٹایا جا رہا ہے، ان حالات میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار نمایاں کریں۔ آج جب مسلمانوں کے کارناموں پر سازش کے تحت پردہ ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہر مسلمان کو شکایت ہے کہ ورق ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، ورق ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، مگر کتاب حریت میں میری داستاں نہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، مسلمانوں کو ہی ملامت کیا جاتا ہے، ان کو ہی دیش دروہی کہا جاتا ہے۔ ہمارے مدارس کو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بتایا جاتا ہے، اور ہم کو ایک کرایہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ہم کسی کے ممنون کرم نہیں، ملک کا چپا چپا ہمارے لہو سے لالا زار ہے۔ اس ملک کا بچہ بچہ ہمارے احسانات سے گراں بار ہے۔ اس چمن کا ہر بوٹا شہادت دیتا ہے کہ اس کی سچائی میں مسلم قوم کا خون ہی سب سے زیادہ لگا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو اپنی وفاداری پیش کرنا نادانی ہوگی۔ وفاداری اور دیش بھکتی کا ثبوت وہ پیش کریں جن کے کچھ کارنامے ہوں۔
مگر جن کی تاریخ کا صفحہ صفحہ ان کے کارناموں کا گواہ ہو، ان سے وفاداری کا ثبوت مانگا جائے، یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ ہمارے ہم وطنوں نے جب دیکھا کہ ہمارے دامن میں کوئی کارنامہ ہی نہیں، بلکہ ہمارا دامن اور ہم گاندھی جی کے قتل سے اور ملک مخالف سرگرمیوں سے داغدار ہیں، تو پھر ایک کھیل کھیلا گیا ہندوتو کا، کہ دونوں قوموں یعنی مسلم اور ہندو قوم کو آپس میں لڑایا جائے، اور اس میں انہیں بہت کامیابی ملی۔ ہمارے ہم وطنوں کو اچھی طرح معلوم ہے اس ملک میں 4 چاند لگانے والی اشیاء مسلمانوں کی طرف منسوب ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس خارزار میں اس وقت قدم رکھا جب وہ گل و گلزار میں مست تھے، ہم جاگ رہے تھے، وہ سو رہے تھے، ہم بھنور میں تھے اور وہ کنارے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سن 1997 اگست کے شمارے میں روزنامہ راشٹر سہارا میں ایک معروف اور مشہور شخصیت کا انٹرویو شائع ہوا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جنگ آزادی میں آپ کے کارنامے کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پینشن مل رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ہندوستان چھوڑو تحریک کے موقع پر ایک دن کالج سے لوٹ رہا تھا، راستے میں کچھ لوگ جمع تھے، میں بھی دیکھنے چلا گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں پولیس آئی اور سب کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، میں بھی ان کے ہاتھ لگ گیا۔ بس اسی دن سے مجاہد آزادی کہا جانے لگا اور آزادی کے بعد پینشن کا بھی حقدار ہو گیا۔ آج پڑھے لکھے مسلمان بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں نے برادران وطن کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اور یہ کہہ کر اپنی حب الوطنی اور دیش بھکتی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں حق ادا کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسری قوموں نے قدم اس وقت بڑھائے جب تاریکیاں اس درجے پہنچ چکی تھیں کہ روشنی نمودار ہونے لگے، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے کارناموں کے مقابلے میں دوسری قوموں کے کارنامے سمندر میں چلو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کے چہرے پر جو کیچڑ مل دیا گیا ہے اس کو صاف کیا جائے تاکہ روشن اور چمکدار چہرے سامنے آ جائیں۔ ہمارے دل میں محبت وطن کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئی وفا آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔